میں دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی اور ہمارا مستقبل بھی اہم ہے۔ میں فارمیسی کے آخری سال میں تھی جب جنگ شروع ہوئی۔ ہم اپنے گھروں سے خیموں میں منتقل ہو گئے، موسم کی سختی اور قحط برداشت کیا۔ پچھلے 3 مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل تھے کیونکہ میں نے اپنا گھر اور اپنا خاندان دونوں کھو دیے۔ DW سے بات کرنے سے صرف 1 دن پہلے روزان کو بھی دیگر لاکھوں فلسطینیوں کی طرح نقل مکانی کرنا پڑی۔ میں شہر کے وسط میں موجود خیمے میں رہتی ہوں۔ زندگی بہت مشکل ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی، نہ کوئی پرائیویسی اور نہ ہی تحفظ۔ ہر طرف صرف تباہی ہے اور کوئی بھی لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ رواں برس جولائی میں غزہ شہر کے علاقے زیتون میں ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں روزان کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس حملے میں روزان نے اپنی ماں، باپ اور 3 چھوٹی بہنوں کو کھو دیا۔ حملے کے وقت روزان گھر پر موجود نہیں تھیں۔ اس حملے میں صرف وہ اور ان کے بھائی ہی زندہ بچ سکے۔ ہمارے ایک پڑوسی نے مجھے حملے کی اطلاع دی اور کہا کہ میں اپنے بلاک میں واپس نہ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو الممدانی ہسپتال میں تلاش کروں۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے خاندان کا سیاست سے کوئی تعلق نہ تھا اور وہ کسی تنظیم سے منسلک نہ تھے۔ ہسپتال میں 1 گھنٹہ انتظار کے بعد مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ کی وفات ہو چکی ہے۔ میں ان کے پاس گئی، انہیں گلے لگایا، لیکن مجھے زیادہ کچھ یاد نہیں کیونکہ اس لمحے میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ لوگوں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی کہ میرے باپ اور 3 بہنیں شاید ابھی بھی زندہ کسی اور ہسپتال میں ہوں۔ لیکن کوئی نہیں بچ سکا تھا۔ حملے میں ان کے پڑوس میں موجود گھر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ چند ہفتے بعد جب اسرائیلی فوج علاقے سے چلی گئی تب ہی روزان اپنے پیاروں کو تلاش کرنے وہاں جا سکی۔ میں وہاں گئی تو انہیں ملبے تلے دبا پایا۔ میرے والد اور 3 بہنیں سب ایک صوفے پر پڑے تھے۔ میرے کزن اور 2 پڑوسیوں نے میری مدد کی اور ہم نے انہیں ملبے سے نکالا، بغیر سول ڈیفنس کے اہلکاروں یا آلات کے۔ اب روزان بھی دیر البلا میں بے گھر ہیں۔ ایک کافی شاپ ہی ایسی جگہ ہے جہاں کچھ حد تک انہیں معمول کی زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ روزان بطور فارماسسٹ بے گھر افراد کو خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ وہ امید کرتی ہیں کہ یہ جنگ، جسے اقوام متحدہ نے نسل کشی قرار دیا ہے، جلد ختم ہوگی۔ 2 سال سے جاری مذاکرات، جنگ، بے گھری اور قحط کے بعد اب کوئی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ روزان کی غزہ سے گہری جذباتی وابستگی ہے، لیکن وہ اپنے اور اپنی سرزمین کے مستقبل کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہیں۔ غازہ میں اب ہر طرف صرف تکلیف اور غم ہے۔ جہاں پہلے سکون ہوا کرتا تھا وہ مقام اب خوابوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود مجھے اس سے پیار ہے اور امید ہے کہ ہم جلد غزہ واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی اور ہماری پہچان FM G-Wave پاکستان۔